لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرین مجلس اور باعزت پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کا شکر ہے، اس کی توفیق، اس کا فضل، اس کا کرم ہے کہ آج ہماری یہ 8ویں کلاس 8واں درس ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے یہاں اس جمع ہونے کو قبول کریں اور ہمارے میزان حسنات میں شمار فرمائیں۔ اس سے پہلے جو 7ویں ہماری کلاس اور 7واں ہمارا درس تھا، اس درس میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں واضح کی تھیں، یہ باتیں بتائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقی والدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس حلیمہ سعدیہ سے واپس آ کر اپنی ماں آمنہ بنت وہب کے پاس آتے ہیں اور ان کے آغوش میں آتے ہیں، اور پھر والدہ کا انتقال ہوتا ہے، پھر چچا کی کفالت میں، پھر دادا کی کفالت میں، آپ دادا پھر چچا کی کفالت میں آپ علیہ السلام زندگی گزارتے ہیں، اور پھر چچا کے ساتھ ملک شام کا سفر آپ کرتے ہیں۔ ملک شام کے سفر میں وہاں ایک راہب جو انجیل کا ایک عالم تھا، وہاں ملاقات ہوتی ہے، اور اس نے پیشن گوئی کی کہ یہ جو محمد نامی بچہ ہے یہ مستقبل میں نبی بننے والا ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی دیکھ بھالی کرنا اور اس کی خاص رعایت کرنا۔ اگر یہودی لوگ اس کو دیکھ لیں، اس کو پا لیں تو اس کو قتل بھی کر سکتے ہیں، اس کی خاص حفاظت کرنا۔ اور پھر بحیرہ راہب سے وہاں ملاقات ہونے کے بعد واپس مکہ لوٹ آتے ہیں۔ راستے میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے، اور پھر والدہ کا انتقال ہونے کے بعد آگے چل کر میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین سے اپنی والدہ کی مغفرت کی اجازت مانگی، مگر اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، کیونکہ آپ کی والدہ کفر کی حالت میں انتقال کر گئی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت آپ کو دی کہ آپ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں، اپنی والدہ کی قبر کے پاس جا سکتے ہیں۔ اور پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے ساتھ مکہ لوٹتے ہیں، اور چچا کے ساتھ ہی اس کے بعد ان کی کفالت میں، ان کی نگرانی میں اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تربیت میں پل بڑھ رہے تھے، چونکہ آپ کے والد صاحب پہلے ہی انتقال کر گئے جب ابھی آپ پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ 6 سال کی عمر میں انتقال کر گئی جب آپ 6 سال کے تھے، 8 سال کے تھے آپ کے دادا بھی انتقال کر گئے، اب پھر چچا ابو طالب کی کفالت میں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ خصوصی فضل و کرم تھا کہ آپ بچپن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تربیت میں پل رہے تھے۔ آپ کسی مخلوق کی تربیت میں نہیں تھے، بچپن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت میں آپ کو رکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت کی، آپ کی حفاظت کی۔ تو اس کا اثر یہ ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچپن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیک کام میں شریک ہوتے تھے، جو اجتماعی نیک کام ہوتے تھے، 4 لوگ مل کر جو نیک کام کیا کرتے، جس میں وہ کام لوگوں میں مشہور ہو جاتا کہ ابھی وہاں ایک نیک کام ہونے والا ہے،
مثلا وہاں خدمت خلق سے متعلق کوئی کام ہونے والا تھا، تو جب چاروں طرف خبر پھیلتی تو رسول اللہ اس میں جا کر ضرور شرکت کرتے، اور نبی بننے سے پہلے بھی اللہ نے آپ کی ایسی حفاظت کی کہ آپ کو ہر برے کام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ رکھا، آپ کی حفاظت کی۔ میں آج آپ کے سامنے چند نیک کاموں کا ذکر کروں گا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بٹایا، اور ساتھ میں ایسے برے کاموں کا بھی ذکر کروں گا جس میں نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچائے رکھا تھا، نبی اس سے دور تھے، نبی نے اس میں حصہ نہیں لیا، جبکہ مکے میں رہنے والے دیگر باشندے اس میں حصہ لیے تھے، وہ اس میں شرکت کیے تھے، وہ اس میں شامل تھے، مگر اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا اور بچائے رکھا تھا۔ دیکھیں، سب سے پہلے اور ایک اہم اور واضح بات میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں کہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن خطبات جمعہ ہو، دروس ہو، یا پھر علماء کے ساتھ مجلس سے بیٹھنے کی بات ہو تو علماء سیرت رسول سے متعلق ایک ایک نقطہ، دو نقطے بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں چند ایسی احادیث، چند ایسی روایتیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں سیرت رسول کے موضوع پر جو الحمدللہ صحیح ہیں، وہیں پر بعض ایسی روایتیں جو اب تک ہم نے سنی ہی نہیں ہیں، لیکن تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ روایتیں میں صحیح ہوتی ہیں، کیونکہ انسان جتنا پڑھتا ہے، جتنا جانتا ہے، اس کا علم اتنا اضافہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک قسم وہ بھی ہے روایتوں کی، ایسی بھی بعض روایتیں ہیں جن کو ہم نے بچپن سے سنا ہے، ہم نے ہمارے رشتہ داروں سے اس کو سنا ہے، ہمارے جو بزرگ خاندان کے ہوتے تھے ہم نے ان سے سنا ہے، مگر تحقیق کرنے کے بعد، اس کی جانچ کرنے کے بعد، اس کی تہ میں جانے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہوتی ہے، نبی کی زندگی سے اس واقعے کا، اس حادثے کا دور دور تک بھی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم دنیا کے سب سے عظیم شخصیت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یہ بتائیں کہ انصاف ہوگا یہ کہ ہم نبی کی سیرت تو پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں ضعیف موضوع اور غلط جھوٹی روایتیں بھی ہم پڑھتے جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ورنہ ہم اللہ کے پاس جا کر کیا جواب دیں گے کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں سب سے بڑے شخصیت کے بارے میں، سب سے بڑی شخصیت کے بارے میں، اور ساتھ میں ان کی زندگی میں ہم جھوٹی باتیں، جھوٹی روایتیں، جھوٹے واقعات اگر ہم گھڑ لیں، اگر ہم بیان کریں تو اللہ ہم سے پوچھے گا، اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ سیرت کے موضوع پر ہو یا اسلام، مکمل اسلام کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس صحیح تعلیمات، صحیح روایتیں، صحیح احادیث اتنی وافر مقدار میں ہیں، اور ساری موضوعات کا وہ احادیث احاطہ کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں ضعیف روایتوں کی ضرورت نہیں پڑتی، جھوٹی روایتیں، غلط روایتیں، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ روایت اگر صحیح ہے تو ہم اس کو قبول کرتے ضرور ہیں، مگر جھوٹی روایتیں، غلط روایتیں، ضعیف روایتیں، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے بتایا، ہم حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کا ڈیفینیشن یہی ہے کہ ہر وہ چیز جو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دی جائے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اب دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو چیز رسول اللہ کی طرف منسوب کر دی جائے اس کو حدیث کہا جاتا ہے محدثین کے ہاں، عربی زبان میں۔ اب اس کا دوسرا مرحلہ اس کی تحقیق کا آتا ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے دو ایسی روایتیں بیان کروں گا جن کو ہم نے بچپن سے سنا ہے، ہمارے درمیان وہ بہت معروف و مشہور ہیں، مگر تحقیق کے بعد، اس کی گہرائی میں جانے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ روایت ضعیف اور جھوٹی روایت ہے، نبی کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی روایت یہ کہ ہم نے بچپن سے سنا، ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، نبی کو ابھی نبوت نہیں دی گئی تھی کہ آپ رات میں ایک گانے کی محفل میں جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اور وہاں جا کر بیٹھتے ہیں آپ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر نیند طاری کر دیتے ہیں، آپ سو جاتے ہیں، رات بھر وہ محفل چلتی رہی، نبی کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوا، صبح ہوئی تو جب سورج کی شعائیں آپ پر پڑی تو آپ بیدار ہوئے اور پھر آپ گھر واپس لوٹے۔ اصل میں ایک روایت ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، اس میں، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ والنہایہ میں یہ سب روایتیں مذکور ہیں۔ یہ روایت کیا ہے معلوم؟ اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کے راوی حدیث ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا، میں نبوت سے پہلے میرے ایک ساتھی کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، رات ہوئی
تو میں نے دیکھا وہاں ایک مجلس منعقد کی گئی ہے. میں نے میرے ساتھی سے کہا کہ ان بکریوں کی تم حفاظت کر لینا، ان کی آج تم دیکھ بھالی کر لینا، میں اس مجلس میں شرکت کر کے آتا ہوں. نبی وہاں گئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جا کر بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ مجلس کیوں منعقد کی گئی ہے. تو کہنے والا ایک کہتا ہے کہ آج فلاں آدمی اور فلاں عورت کا نکاح ہوا ہے، تو اس خوشی کی مناسبت سے یہاں گانے گائے جا رہے ہیں یا موسیقی بجائی جا رہی ہے. تو نبی یہ سننے کے بعد وہاں بیٹھ جاتے ہیں. وہاں بیٹھنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر نیند طاری کر دیتے ہیں، آپ سو جاتے ہیں، گہری نیند آپ سو جاتے ہیں. آپ کے کانوں میں ایک لفظ موسیقی کا نہیں جاتا ہے، آپ گانے نہیں سن پاتے ہیں کیونکہ اللہ آپ کو سلا دیتے ہیں. اور پھر آپ پوری رات ایسے ہی سوئے ہوئے ہوتے ہیں. صبح سورج کی شعائیں آپ پر پڑتی ہیں تو آپ جاگ جاتے ہیں. صبح واپس اس چرواہے کے پاس آپ آئے، ساتھی کے پاس. اس ساتھی نے پوچھا کیا تم گئے تھے مجلس میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں تو گیا تھا، لیکن ایسا ہوا جانے کے بعد میں سو گیا وہاں پر، مجھ پر نیند طاری ہو گئی، نیند غالب آ گئی، میں جاگ نہیں پایا وہاں. اور صبح سورج کی شعائیں مجھ پر پڑی تو میں واپس لوٹ کے آ رہا ہوں. رات بھر وہاں کیا ہوا مجھے نہیں معلوم، اس کا اندازہ مجھے نہیں ہے. اور پھر ایسا ہی بالکل ہو بہو اور ایک مرتبہ نبی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ایک ہی روایت میں 2 مرتبہ اس کا ذکر ہے. دوبارہ نبی اس سے کہتے ہیں اپنے ساتھی سے کہ میں جا رہا ہوں، تم ان بکریوں کی حفاظت کر لینا. نبی جاتے ہیں، اللہ وہاں آپ کو سلا دیتے ہیں. صبح سورج کی شعائیں پڑنے پر واپس آپ لوٹ آتے ہیں. تو آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ فواللہ ما ایقظنی الا مس الشمس، قسم اللہ کی سورج مجھ پر پڑنے کے بعد ہی میں نے جاگا، میری نیند بیدار ہوئی. اس کے بعد نبی فرماتے ہیں فواللہ ما ہممت ولا عدت بعدها لشيء من ذلك حتى اکرمنی اللہ عز وجل بنبوته. قسم اللہ کی 2 مرتبہ میرے ساتھ یہ واقعہ ایسا ہوا تو اس کے بعد میں نے کبھی ان ناچ گانوں کی محفل میں جانے کا ارادہ بھی نہیں کیا، میں نے سوچا بھی نہیں اپنے دل میں وہاں اس مجلس میں شرکت کروں، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کر دی. یہ روایت ہم نے بچپن سے سنی ہے، یہ روایت سیرت کی کتابوں میں بھی مذکور ہیں. یہ اس لیے بیان کی جاتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نبوت سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو برائی کے کاموں سے محفوظ رکھا تھا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے محفوظ رکھا تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے متعلق جو بھی روایتیں ہمیں ملے، جو بھی احادیث ہم کو ملے، ہم اس کو تسلیم کرتے چلے جائیں. یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی. اب اس روایت کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی البدایہ والنہایہ میں ذکر کیے ہیں. وہ خود کہتے ہیں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد، اس روایت کو وہاں لکھنے کے بعد، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ جِدًّا وَقَدْ يَكُونُ عَنْ عَلِيٍّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ حَتَّى أَكْرَمَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِنُبُوَّتِهِ مُقْحَمًا. کہ کہتے ہیں کہ یہ روایت بہت عجیب ہے، بہت غریب ہے. یہ روایت محدثین کے ہاں معروف نہیں ہے، یہ روایت قابل حجت نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ یہ روایت ہم کو صحیح انداز میں نہیں پہنچی ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا. اور اس دور کے سب سے بڑے محقق علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، فقہ السیرہ، امام غزالی کی کتاب پر آپ نے تحقیق کی تو آپ نے وہاں لکھا حدیث ضعیف. یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، قابل حجت یہ حدیث نہیں ہے ہمارے لیے. آپ نے بہت مفصل وہاں لکھا. اور پھر اس زمانے میں سیرت کی ایک کتاب ہے جس کو علماء سب سے صحیح کتاب مانتے ہیں، صحیح السیرہ النبویہ. اس کے رائٹر ہیں، اس کے مؤلف ہیں دکتور ضیاء اکرم ضیاء عمری حفظہ اللہ، وہ بھی باحیات ہیں. ان کی ایک کتاب ہے سیرت کے موضوع پر سب سے صحیح کتاب اس دور میں مانی جاتی ہے. انہوں نے اس روایت کو نقل کیا، اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وَقَدْ وَرَدَتْ رِوَایَاتٌ ضَعِیفَةٌ تُفِیدُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَصَمَهُ مِنْ سِمَاعٍ وَمُشَاهَدَةِ الْأَعْرَاصِ فِي صَبَاحِ يَوْمٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْعَى الْغَنَمَ. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بعض ضعیف اور موضوع روایتیں، جھوٹی روایتیں ہمیں ملتی ہیں جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بچا لیا تھا ناچ گانوں کی محفلوں سے جب آپ بکریاں چرایا کرتے تھے. تو آپ نے کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. دیکھیں ہم سیرت رسول کے موضوع پر پڑھتے ہیں، ہم جو کچھ بھی روایت سنیں
پہلے اس کی تحقیق اور اس کے تہ تک پہنچنی چاہیے کہ روایت صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ یہ روایت ہم نے بچپن سے سنا ہے، بہت معروف ہے ہمارے درمیان یہ روایت، لیکن اس روایت سے متعلق یہ بات سیرت نگار کے مؤلفین لکھتے ہیں کہ یہ روایت درست اور صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہم نبی کی سیرت پڑھ رہے ہیں، جب ہم دنیا کے سب سے سچے انسان کی سیرت پڑھنے جا رہے ہیں تو سچی روایتیں، سچی باتیں ہی ہم بیان کریں گے، سچی باتیں ہی ہم پیش کریں گے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن پڑھنے کو جانے کو ہم ساری چیزیں جانیں گے تاکہ معلوم ہو یہ روایت ضعیف ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ روایت بیان کی، اگر آپ مستقبل میں کبھی فیوچر میں اس کو سنیں گے نا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ روایت نبی کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی نے ناچ گانوں کی محفل میں کبھی شرکت کا ارادہ کیا ہی نہیں، نبی وہاں گئے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بچایا، آپ کی تربیت ضرور کی، مگر آپ ناچ گانوں کی محفل میں گئے ہوں، وہاں سو گئے ہوں، ایسا کوئی صحیح روایت ہمیں نہیں ملتی۔ یہ تھی پہلی روایت۔ ایک دوسری روایت ہے، دوسری روایت ایک جنگ سے متعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کی عمر کے تھے، ایک جنگ مکے کے لوگوں کے درمیان پیش آئی، اس کا نام تھا جنگ فجار۔ فا کو زیر دے کر ہم پڑھیں گے جنگ فجار، ٹھیک ہے؟ یہ جنگ پیش آئی تھی، اور اس جنگ کا مقصد کیا، یہ جنگ کیوں پیش آئی تھی معلوم؟ اصل میں یہ جنگ جو ہے نا حرمت والے مہینوں میں پیش آئی تھی۔ کفار مکہ جو ہے نا حرمت والے مہینوں کا خیال رکھتے تھے، یعنی جو بھی حرمت والے مہینے ہیں وہ ان میں قتل و غارت کی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، اپنے ہاتھ کو روک لیتے تھے، لیکن یہ جنگ حرمت والے مہینوں میں انہوں نے لڑی۔ ان کے پاس اتنا غصہ تھا، اتنا جوش تھا ان کے پاس کہ حرمت والے مہینوں کا لحاظ انہوں نے نہیں رکھا۔ حرمت والے مہینے آئے تو انہوں نے ان مہینوں میں بھی اس جنگ کو لڑا۔ اب یہ فجار نام کی 4 جنگیں پیش آئی تھی۔ فجار نام کی سیرت میں 4 جنگیں مذکور ہیں، ایک ہے بدر بن معشر، دوسری فجار القرد، تیسرا فجار المرأہ، چوتھی ہے فجار البراز۔ یہ جو چوتھی ہے فجار البراز، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، ایسا علماء لکھتے ہیں، سیرت کے مؤلفین لکھتے ہیں۔ یہ جنگ تو پیش آئی تھی، واقعہ صحیح ہے، جنگ ہوئی تھی، لیکن نبی نے اس جنگ میں حصہ لیا ہو، نبی اس جنگ میں شرکت کیے ہو، ایسی کوئی صحیح روایت ہم تک نہیں پہنچتی، ایسی کوئی صحیح روایت ہمارے تک نہیں پہنچی۔ دیکھیں اس کا پس منظر کیا تھا، یہ جنگ کیوں منعقد ہوئی کفار کے درمیان؟ نعمان بن منذر ایک شخص تھا، ایک سردار تھا، حیرہ نامی ایک مقام تھا، حیرہ نامی مقام کا ایک سردار نعمان بن منذر تھا، اور یہ جو ہے نا تجارت کا اپنا قافلہ، تجارت کا اپنا سامان، عکاظ ایک منڈی تھی وہاں ایک تجارت کا بازار لگتا تھا، عکاظ اس کا نام تھا، وہاں سے گزارتا تھا، یعنی اس کا جو قافلہ تھا تجارتی، عکاظ نام کی بستی سے گزرنا ہوتا ہے اس قافلے کو، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے، وہاں تک جانے کے لیے درمیان میں بہت خطرہ اس کو تھا، بہت سے صحرا سے اس کو جانا ہوتا، وہاں سے گزرنا ہوتا، لوگ وہاں لوٹ مار کر لیتے، وہاں چوری کر لیتے، وہاں ڈاکہ ڈال لیتے۔ تو یہ کیا کرتا معلوم؟ جو بھی مکے کا ایک بڑا سردار ہوتا، اس کی پناہ میں اپنا یہ قافلہ گزارتا تھا، اگر کوئی پناہ لے لینا تو کوئی دوسرا اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ تو اسی طرح اس سال بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے تھے، نبوت سے 20 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب نبی کی عمر صرف 20 سال کی تھی، تو عروہ نعمان نامی اس شخص نے اپنا یہ قافلہ عروہ نام کے ایک سردار کی نگرانی میں گزارا۔ یعنی عروہ نے یہ ذمہ داری لی کہ تم قافلہ یہاں سے گزارو، اب اس قافلے پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالے گا، کوئی یہاں سے مال چوری نہیں کرے گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ عروہ نے یہ ذمہ داری لی۔ جب عروہ نے یہ ذمہ داری لی تو براز نام کا ایک شخص تھا، اس کو غصہ آ گیا کہ اس نے ذمہ داری کیوں لی، اس نے ذمہ داری کیوں لی، اس کو غصہ آیا تو اس نے جا کر سردار ہی کو مار دیا۔ تو اس نے سردار کو مارا، تو اس وجہ سے جنگ پیش آئی، جنگ فجار اور جنگ براز، فجار براز، ٹھیک ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عمر 20 سال ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ سب واقعات مذکور ہیں۔ ایک روایت ہے اصل میں الطبقات الکبریٰ کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں، دیکھیں میں حدیث کہہ رہا ہوں، حدیث صحیح ہے غلط ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، بس میں حدیث کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک حدیث ہے، اس میں خود نبی کہتے ہیں کہ وَقَدْ حَضَرْتُهُ مَعَ عُمُومَتِي، میں میرے چچا کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھا، وَرَمَيْتُ فِيهِ، میں بھی تیرے مار رہا تھا، بِأَسْهُمٍ وَمَا أُحِبَّ،
وما احب انی لم اکن فعلت، اور مجھے آج پچھتاوا ہوتا ہے، میں آج افسوس کرتا ہوں کہ کاش میں اس جنگ میں شریک نہ ہوتا۔ یہ روایت ہے، مگر یہ روایت کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے، جھوٹی روایت ہے۔ اسی روایت کے بل بوتے پر علماء اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک تھے۔ اب اس روایت سے متعلق ایک عالم دین ہے، ان کا نام ہے، وہ مشہور ہے ابن سید الناس کے نام سے، وہ کہتے ہیں کہ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يُقَاتِلْ فِيهَا، صحیح اور درست بات یہ ہے، صحیح احادیث کی روشنی میں بات یہ ہے کہ نبی نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا، جنگ فجار میں نبی نے اپنا ہاتھ نہیں بٹایا، نبی اس میں شریک نہیں تھے۔ یہ جنگ ہوئی ضرور تھی، مگر نبی وہاں گئے ہو، نبی اس جنگ میں شریک تھے، ایسی کوئی صحیح روایت ہمیں نہیں ملتی۔ ابھی میں نے کہا نا، دکتور اکرم ضیاء جو سیرت کتاب کے رائٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ وَلَمْ يَثْبُتْ، ایسا ثابت ہی نہیں کوئی بھی صحیح روایت میں، کسی بھی صحیح روایت میں یہ بات پیش نہیں کی گئی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہیدہا، کہ نبی نے جنگ فجار میں حصہ لیا ہو، نبی جنگ فجار میں گئے اور لڑے ہو، ایسا کوئی بھی صحیح روایت میں ثابت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے، اس میں ایسی روایتوں کو جمع کیا گیا ہے، ایسی احادیث کو جمع کیا گیا ہے جو لوگوں میں بہت مشہور ہیں، مگر وہ صحیح نہیں ہے۔ ما شاع ولم يثبت في السیرۃ النبویہ، دکتور عبداللہ العوشن حفظہ اللہ کی، انہوں نے کہا کہ کسی بھی اعتبار سے یہ بات درست نہیں ہے کہ نبی نے اس جنگ میں حصہ لیا ہو۔ میں آپ کو اور ایک انداز سے سمجھاتا ہوں۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 16 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت دی تو آپ نے کفار کے سامنے نبوت کا اعلان کیا، اور آپ نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی گندگی سے دور آؤ، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، دوسرے کا مال نہ لوٹو، الغرض کے نیکی کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، برائیوں سے لوگوں کو روک رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں سورۃ یونس کی آیت نمبر 16 میں، اے لوگوں میں وہی محمد ہوں جن کو تم نے آج تک امین، سچا، صادق اور امین کا لقب دیا تھا، اے لوگوں میں وہی محمد ہوں جس کے عزت پر کبھی تم نے آنچ نہیں دیکھی ہے، میں وہی محمد ہوں جس کو آج تک تم نے امین اور صادق پایا ہے، میں وہی محمد ہوں کہ اے لوگوں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، میں وہی محمد ہوں جس نے کبھی چوری نہیں کی، اے لوگوں میں وہی محمد ہوں جس کے زندگی کے 40 سال تمہارے سامنے ہیں، بتاؤ کہ ان 40 سال میں کیا میں نے کبھی غلط کام کیا ہے؟ کیا میں نے کبھی برائی میں حصہ لیا ہے؟ نبی نے فرمایا، اللہ سے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے لوگوں میں نے اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے سامنے گزارے ہیں، میری زندگی کے 40 ورق تمہارے سامنے کھلے ہیں، بتاؤ ان 40 ورق میں کہیں ایسا کالا نقطہ اور کالا دھبا میری زندگی پر ہے؟ نبی کی زندگی میں سے کوئی کالا دھبا نہیں تھا، نبی نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تھا، اگر کیا ہوتا۔ اب نبوت کے بعد ہوا یہ، نبی لڑائی جھگڑے سے منع کر رہے ہیں نا، تو کفار مکہ آپ پر انگلی اٹھاتے تھے کہ دیکھو نبی بننے سے پہلے تم نے جنگ فجار میں حصہ لیا، اور آج نبی بننے کے بعد تم روک رہے ہو، اور خود کہہ رہے ہو فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے 40 سال تمہارے درمیان زندگی گزاری، کبھی میں نے غلط کام اور برائی کا کام نہیں کیا، اور آج تم مجھے غلط اور مجرم ٹھہرا رہے ہو۔ تو اس لحاظ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی نے جنگ فجار میں حصہ نہیں لیا، کیونکہ یہ جنگ تھی، یہ برائی کا کام تھا، اور اللہ نے آپ کو ہر برائی کے کام سے محفوظ رکھا تھا۔ یہ تھی ایک بات کہ نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برے کاموں سے محفوظ رکھا تھا۔ اب دوسرا پہلو آتا ہے کہ نبی بننے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نیک کاموں میں آگے بڑھایا، نیک کاموں میں آپ حصہ لیتے تھے۔ جنگ فجار اور اس کے ساتھ مفسرین اور ایک موضوع بیان کرتے ہیں، حلف الفضول اس کا نام ہے۔ کیا ہے حلف الفضول؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ کفار نبوت سے قبل دور جاہلیت میں، زمانے جاہلیت میں ظلم بہت کیا کرتے تھے۔ جو طاقتور انسان ہوتا وہ کمزور پر ظلم کرتا ہی کرتا تھا، جو سردار ہوتے نا وہ تو ظلم کرتے ہی کرتے تھے، کسی کا مال اٹھا لیے، کسی کا مال ہڑپ کر لیے، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کر دیے، کسی کی بیٹی کو اپنے آغوش میں لے لیے، اسے قبضہ کر لیے، یہ سب ہوتا ہی ہوتا تھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 20 سال کے ہیں، 20 سال ہی کا یہ واقعہ ہے، جب جنگ فجار پیش آئی اس کے 6 ماہ بعد یا 1 ماہ بعد کا یہ واقعہ ہے۔ ہوا یہ کہ زبید قبیلے کا ایک آدمی، یعنی یمن کا ایک قبیلہ ہے، یہاں کا ایک آدمی تجارت کا مال لے کر مکہ پہنچا تجارت کرنے کے لیے۔ جب مکہ پہنچا تو مکے کا ایک ظالم سردار تھا، اس کا نام تھا عاص ابن وائل۔ اس نے کیا کیا معلوم؟ اس سے مال لے لیا، یعنی جو مال تھا، سامان تھا تجارت کا، اس سے خرید لیا، مگر خریدنے کے بعد جو پیسے ادا کرنے تھے، جو قیمت ادا کرنی تھی، اس نے ادا نہیں کی، کیونکہ وہ سردار تھا، اس کے پاس پاور تھا، طاقت تھی، تو اس نے اس کا استعمال کیا، مال لے لیا، خرید لیا، مگر اس کے پیسے ادا نہیں کیے اس کو۔ تو ہوا یہ جو بیچارہ تاجر انسان یمن سے سفر کر کے آیا ہے، مظلوم ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں، اس نے مکے کے بڑے بڑے لوگوں سے جا کر کہا کہ دیکھو عاص بن وائل نے میرا مال ہڑپ لیا ہے، لہٰذا میرا مال دلا دو، میری قیمت دلا دو، میں واپس چلا جاؤں گا۔ اس نے عدی بن کعب، مخزوم اور سم ان جیسے بڑے بڑے لوگوں کے پاس یہ گیا یہ آدمی، مگر کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، کیونکہ عاص بن وائل جو مال ہڑپ کیا نا، وہ بہت بڑا آدمی تھا، اس کے خلاف آواز اٹھانے کو کوئی پسند نہیں کرتے تھے، کوئی ہمت نہیں کرتے تھے۔ ہوا یہ بیچارہ سو گیا رات میں، صبح ہوئی، سورج کے طلوع ہونے کے وقت یہ پہاڑ پر چڑھا، پہاڑ پر چڑھنے کے بعد اس نے اتنے زبردست اشعار پڑھے کہ زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو جذبہ آیا اور ان کے اندر غیرت جاگ اٹھی۔ انہوں نے کہا کہ مظلوم بیچارہ یمن سے آیا ہے، اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور ہماری طاقت میں ہے، ہمارے بس میں ہے، اور ہم اس کو یوں ہی چھوڑ دیں، یوں ہی بے یار و مددگار اس کو ہم چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ مکے کے بڑے بڑے لوگ، ہاشم، زہرہ، تیم بن مرہ اور زبیر بن عبد المطلب، یہ 4 لوگ انہوں نے کیا کیا؟ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے۔ ایک شخص تھے عبداللہ بن جدعان، عائشہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے یہ، عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد ایک معاہدہ کیا، ایک انجمن قائم کی، ایک مجلس قائم کی، اور اس میں یہ بات طے کی کہ سمندر میں جب تک ایک قطرہ پانی باقی رہے گا، جب تک ہم مکے کی اس سرزمین میں لوگوں کو انصاف دلائیں گے، مکے کی اس سرزمین میں لوگوں پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، مکے کی سرزمین میں جن جن پر ظلم ہوگا ہم ان کی مدد کریں گے، مظلوم کو اس کا حق دلائیں گے، ظالم سے اس کا ہاتھ روکیں گے۔ انہوں نے ایک انجمن قائم کی، ایک ٹیم بنائی، اور اس کا نام انہوں نے رکھا حلف الفضول۔ یہ نیک کام ہے نا، ظاہر سی بات ہے، مظلوم کی مدد کرنا ایک اچھا کام ہے، ایک نیک کام ہے، اور اس کام میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ نبی 20 سال کے ہیں، اللہ نے آپ کو اس کام میں، اس کار خیر میں آپ کا حصہ بٹایا، اللہ نے آپ کو ایسا ماحول وہاں کریٹ کیا کہ آپ اس کام میں شریک تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں نبی خود کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہدت حلف المطیبین مع عمومتی وانا غلام، میں میرے چچا کے ساتھ میں حلف الفضول میں شریک تھا۔ اور خود نبی کہتے ہیں فما احب ان لی حمر النعم وانی انکثه، اگر آج مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی دے دینا تو جو معاہدہ اس وقت میں نے کیا تھا میں وہ توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، آج بھی میں اس معاہدے پر میں قائم و دائم ہوں، اور مظلوم کی میں مدد کرنے والا ہوں۔ اس کار خیر میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے۔ دیکھیں امام بیہقی کے پاس ایک روایت ہے، اس میں خود نبی کہتے ہیں ما شہدت حلفا لقریش الا حلف المطیبین، میری نبوت سے پہلے قریش کے ہاں جتنے پروگرام ہوتے تھے، جتنی مجلسیں ہوا کرتی تھی، ان میں سے میں صرف حلف الفضول میں شریک تھا، اس کے علاوہ میں کسی اور مجلس میں، کسی اور پروگرام میں شریک نہیں تھا۔ اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ فجار میں بھی شریک نہیں تھے، کیونکہ نبی یہاں خود کہہ رہے ہیں میں صرف حلف الفضول میں شریک تھا، اس کے علاوہ کسی اور پروگرام میں، کسی اور مجلس میں شریک نہیں تھا، اللہ نے مجھے شریک نہیں کروایا۔ اب یہ مجلس قائم کر دی گئی، زبیر بن عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے مل کر عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے، اور یہ طے کیا کہ آج کے بعد مکے کی سرزمین میں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جن جن پر بھی ظلم ہوگا ہم
ظالم سے اس کو بدلہ لے کر مظلوم کو دیں گے اور مظلوم کی ہر ہمیشہ مدد کریں گے۔ اس کے اچھے نتائج مکے میں ظاہر ہونے لگے۔ الروض الانف کے مؤلف امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے۔ اس روایت میں کیا ہے معلوم، ایک عورت آئی تھی، ایک عورت یا ایک مرد عمرہ کرنے کے لیے کعبۃ اللہ آئے تھے، اور اس کی ایک خوبصورت بیٹی بھی تھی۔ جب عمرہ سے فارغ ہوئے تو وہاں کا ایک ظالم سردار تھا، اس کا نام تھا نبیح بن حجاج، اس کا نام تھا نبیح بن حجاج۔ تو اس نے کیا کیا معلوم، وہ جو خوبصورت لڑکی تھی نا، اس کو پکڑ لیا انہوں نے، اس کو بند کر لیا، اس کو لے کر اپنے قابو میں رکھ لیا۔ بیچارہ وہ عورت یا وہ مرد جو بھی عمرہ کے لیے آئے تھے یا حج کے لیے، وہ آوازیں دے رہے ہیں میری مدد کرو، اس نے میری بیٹی کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ کوئی اس بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ایک شخص نے اس سے کہا کہ دیکھو تم جانا اور حلف الفضول کا حوالہ دے کر، کس کا؟ حلف الفضول کا حوالہ دے کر لوگوں سے مدد طلب کرنا، سارے لوگ تمہاری مدد کرنے کے لیے آمادہ آ جائیں گے، سارے لوگ تمہاری مدد کرنے کے لیے سامنے آئیں گے۔ اس نے ویسے ہی کیا، لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا یہ شخص اور زور سے آواز دینے لگا، میں تم سب لوگوں کو حلف الفضول کے حوالے سے یہ مانگتا ہوں کہ تم میری مدد کرو اور میری بیٹی کو اس آدمی کے پاس سے چھڑا لے آؤ۔ جیسے ہی سننا تھا سارے بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے، کیونکہ یہ حلف الفضول جو انجمن قائم کی گئی تھی یہ بہت عظیم تھی، یہ اس کا اچھے نتائج مکے میں ظاہر ہونے لگے۔ تو سارے لوگ جمع ہوئے اور اس کے گھر گئے اور کہا کہ جو عورت جو بچی کو تم نے اٹھایا ہے نا، واپس دیو، اس کو واپس لوٹاؤ۔ تو اس نے کہا کہ علی الاقل ایک رات میرے پاس چھوڑ دو، میں کل صبح تم کو دے دوں گا۔ کہا کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس خاتون نے یا اس مرد نے حلف الفضول کا حوالہ دے کر ہم سے مدد طلب کی ہے، ہم مدد کریں گے، ہم مدد کرنا ہمارا فرض ہے، تم اس بچے کو واپس لوٹاؤ۔ چنانچہ اس کی بچی واپس لوٹا دی گئی۔ الروض الانف میں روایت مذکور ہے، اس سے متعلق تفصیلی کلام پڑھنے کا مجھے موقع نہیں ملا، تو بس بطور تذکیر میں نے آپ کے سامنے یہ روایت بیان کی ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تربیت میں پڑھ رہے تھے، اللہ کی تربیت میں بڑے آپ ہو رہے تھے۔ اسی طرح جب کعبے کو بنایا جا رہا تھا، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے میرے کندھے پر اینٹ اٹھا کر کعبے کے لیے رکھی ہیں۔ نیک کام تھا کعبے کی تعمیر کرنا، مفصل ذکر میں انشاءاللہ آگے کی مجلس میں رکھوں گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نیک کام میں شریک ہیں۔ نبی خود کہتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ میں میرے کندھے پر پتھر اٹھا کر کعبے کی تعمیر میں لوگوں کا حصہ، لوگوں کو مدد کر رہا تھا، اپنا ہاتھ میں نے اس میں بٹایا تھا۔ اور ایسا ہوا کہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی یہاں پتھر رکھنے کے لیے، تو میرے چچا عباس نے کہا کہ تم اپنی جو چادر ہے، اپنا جو ازار ہے، اس کو یہاں رکھو اور پھر اس پر پتھر رکھ لینا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کام کرنے والے کرتے ہیں، پہلے کچھ رومال یا ٹوال ڈالتے ہیں پھر اس کے اوپر پتھر رکھتے ہیں، اس طرح انہوں نے مشورہ دیا۔ تو نبی نے جیسے ہی ویسا کیا تو نبی نیچے گر گئے، کیونکہ نبی نے جب اپنا ازار نبی نے جب کھولا تھا، جب اٹھایا تھا، تو نبی فوراً نیچے گر گئے، اور پھر آپ کو احساس ہوا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ میں عریانیت کے ساتھ یہاں پھروں، کہ میں پردے کے بغیر یہاں کام کروں اور یہاں اینٹ اٹھاتا رہوں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ نے مجھے گرا دیا۔ فوراً اٹھے، انہوں نے اپنی ازار باندھی اور پھر اپنے کاندھے پر رکھ کر پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی تعمیر میں اپنا ہاتھ بٹایا۔ تو یہی ایک بنیادی بات کہ بعض روایتیں ہمارے درمیان ایسی معروف و مشہور ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے نبی کی سیرت سے، وہ روایتیں ضعیف ہیں، جھوٹی ہیں، قابل حجت نہیں ہیں، اور بعض صحیح روایتیں جن کو ہم پہلی مرتبہ سنتے ہیں ان کو ماننا چاہیے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچپن ہی سے، نبوت سے پہلے ہی ہر برے کام سے اللہ نے آپ کو بچائے رکھا تھا، اور نیک کاموں میں آپ آگے رہتے تھے، نیک کاموں میں آپ اپنا ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہی بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو نبی کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ بنا کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.